بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی تمام رحمتوں سے، برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ اس پیغام میں آپ حضرات کو کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا ہر ایک روزہ دار کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں، یا کسی بیماری میں انجیکشن وغیرہ لگانا جائز ہے یا نہیں، یا بوتل جس کو گلوکوز کہا جاتا ہے اس کا لگوانا جائز ہے یا نہیں۔ ایسے ہی سوتے وقت کسی نے کوئی خواب دیکھا، خواب دیکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کو احتلام ہو گیا، سحری کھا کر کے سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ کسی نے ہینڈ پرسٹک کر لی ہے، ہاتھ کا استعمال کر لیا ہے، مستزنی کر لی ہے تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں؟ یہی کچھ سوال ہیں جن کا جواب میں آپ حضرات کو اس پیغام میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلا سوال ہے کہ کیا عورت سے صحبت رمضان المبارک میں جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق سے پہلے تک کسی بھی وقت آپ کا اپنی بیوی سے ہم بستری ہونا جائز ہے۔ اس میں آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے اپنے غسل سے، نہانے دھونے سے فارغ ہو جائیں، اور اگر کسی وجہ سے وقت نہ مل سکا تو آپ حضرات جو ہے ہاتھ منہ دھو کر کے اچھی طریقے سے، اگر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے اپنی سحری سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے غسل کر لیا جائے۔ غسل میں آپ حضرات اس بات کا خیال ضرور رکھیں گے کہ روزے کی حالت میں آپ کو غرارے نہیں کرنے ہیں، ناک میں نرم ہڈی تک پانی کا نہیں پہنچانا ہے، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ غلطی کی وجہ سے آپ کے حلق میں پانی پہنچ جائے، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ علماء نے بھی اس کو مکروہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں غرارے کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، مبالغہ کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے بس نارمل جس طرح وضو میں ہم کرتے ہیں کہ ناک کی میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، وہی نارمل طریقہ آپ حضرات غسل میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر صبح صادق سے پہلے آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہی طریقہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں، پہلے جس طریقے سے کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو چاہیے کہ وہ کیا طریقہ ہے، سنت طریقہ، تو آپ حضرات جو ہے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مکمل ویڈیو آپ حضرات تک پہنچا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی سحری کھا کر کے سویا تھا اور اس کو خواب میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ باقی رہے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت پاکی میں گزرے، ناپاکی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ وقت نہ گزرے۔ جب اس کی آنکھ کھلے، اس کو احساس ہو تو فوراً جو ہے غسل کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر صبح شام جو ہے مسواک کرتا ہے تو اس کا مسواک کرنا جائز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن مسواک کرتے وقت یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ مسواک کا کوئی ریشہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر جان بوجھ کر کے حلق سے کوئی ریشہ مسواک کا نگل لیا تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی گل کرنا، منجن کرنا، کولگیٹ کرنا، یہ تمام چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہوتی ہیں۔ اگر ان کا اثر کرتے وقت حلق کے اندر چلا جاتا ہے، پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور علماء نے منجن کرنا، گل کرنا اور کولگیٹ کرنا، یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز روزے کی حالت میں استعمال کرنا اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کا خیال رہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی نے ہینڈ پرسٹک کری ہے، کسی نوجوان نے شہوت کے غلبے کی وجہ سے روزے کی حالت میں جو ہے ہاتھ کا استعمال کیا ہے، مستزنی کی ہے، تو اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اس پر قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے بیماری میں انجیکشن لگوایا ہے یا گلوکوز لگوائی ہے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ایسا انجیکشن ہے کہ جس کی وجہ سے دوا براہ راست پیٹ میں پہنچ جاتی ہے یا دماغ میں پہنچ جاتی ہے تو پھر روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔
لیکن روزے کی حالت میں بلا کسی عذر بوتل کا لگوانا صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ سوال ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت کھانے کا کچھ حصہ دانتوں میں پھنسا رہ جاتا ہے، اگر وہ حصہ چنے کی مقدار سے کم ہے اور اس کو منہ سے نکالے بغیر اس نے نگل لیا تو اس حالت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس کو منہ سے نکالنے کے بعد اس نے نگلا ہے تو پھر اس حالت میں روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رہے۔ ایسے ہی اگر کسی کے دانت میں مسوڑوں سے خون نکلتا ہے اور اس نے روزے کی حالت میں اس خون کو نگل لیا اور وہ خون اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے حلق سے نیچے خون نہیں گیا ہے، اس کے پیٹ میں خون نہیں گیا ہے تو اس حالت میں اس کا روزہ باقی رہے گا، اس لیے اس کا بھی خیال رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسوڑوں میں وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت انگلی کر رہا ہے یا مسواک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسوڑوں سے خون نکل جاتا ہے اور وہ اس خون کو تھوکتا نہیں ہے بلکہ اس کو نگل جاتا ہے، تو اس حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس کو تھوک دیتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے منہ کے اندر مکھی یا مچھر بلا اختیار گھس جاتا ہے تو اس حالت میں بھی اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کو بیماری ہے اور ڈاکٹر نے اس کے خون ٹیسٹ کے لیے بولا ہے اور وہ آدمی روزے کی حالت میں ہے تو اس آدمی کے لیے خون کا ٹیسٹ کرانا روزے کی حالت میں جائز ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا، لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ جس کی وجہ سے کمزوری اس پر غالب آ جائے۔ اسی طرح بعض آدمی ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی حالت میں شدید گرمی برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ہر گھنٹے غسل کرتے ہیں، ہر گھنٹے نہاتے ہیں اور ہر وقت جو ہے بس پانی کو استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی ٹھنڈک اس کے بدن کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلا کراہت اس کا غسل کرنا اور اس کا نہانا جائز ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو پان کھاتا ہے، سحری میں اس نے پان کھایا اور کھانے کے بعد جو ہے خوب غرارے کر لیے، خوب اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لیا، لیکن پان کی سرخی ابھی گئی نہیں ہے، تو اگر وہ سرخی تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے کان کا میل صاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو آپ حضرات بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کو قے آتی ہے خود بخود، اگرچہ منہ بھر کر کے آئے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو قے آتی ہے تھوڑی بہت، منہ بھر کر کے نہیں آتی، اور اس نے اس قے کو واپس لوٹا لیا، چاہے جان بوجھ کر کے لوٹایا ہو یا خود بخود لوٹ گئی ہو، تو اس حالت میں بھی اس آدمی کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر اس کو قے آئی تھی منہ بھر کر کے اور اس نے جان بوجھ کر کے قصداً اس کو واپس لوٹا لیا تو اس حالت میں اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض آدمی گرمی کی سختی کی وجہ سے اپنے رومال کو بھگو کر کے سر کے اوپر رکھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلا کراہت اس کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں میں روزے کی حالت میں سرما لگاتا ہے تو اس کے لیے سرما لگانا جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ کے اندر دوا ڈالتا ہے یا دوا لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا اثر اس کے حلق کے اندر کیوں نہ چلا جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آدمی خوشبو سونگھ سکتا ہے، کسی پھول کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح گھر کی صفائی کرتے وقت اگر بلا اختیار گرد و غبار منہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر روزہ دار کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ جہاں دھواں پھیلا ہوا ہے اور بلا اختیار اس کے منہ کے اندر وہ دھواں گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے دھویں کو اپنے منہ میں چڑھاتا ہے یا اپنی ناک میں جو ہے دھواں لے جاتا ہے، بیڑی کا ہو، اگربتی کا ہو، سگریٹ کا ہو یا کسی بھی طرح کا دھواں ہو،
اور وہ جان بوجھ کر کے اس کو اپنے منہ میں یا اپنی ناک میں داخل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اتنا کمزور ہے کہ اپنی بیوی کے خیال سے ہی اس کا انزال ہو جاتا ہے یا کسی عورت کی طرف کو دیکھ کر کے ہی اس کا انزال ہو جاتا ہے تو اس حالت میں بھی اس آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی نکلنے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ حضرات نمبر پر رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا